مخلوقات کی پیدائش، فرشتے اور جن۔ اللہ تعالیٰ نے ارضی اور سماوی زمین و آسمان مخلوق کو 5 مختلف قوتوں یعنی نمبر 1 عقل، نمبر 2 وہم، نمبر 3 خیال، نمبر 4 شعور، نمبر 5 غضب سے ترتیب اور ترکیب دے کر پیدا کیا ہے۔ اس طرح ترکیب، اجزاء اور کیفیت کی نسبت مخلوقات کی 4 قسمیں ہیں۔ مخلوقات کی پہلی قسم جس کی عقلی قوت وہم، خیال اور شعور اور غضب پر بھاری ہوتی ہے، یعنی عقلی قوت کے سامنے ان چیزوں کا حکم بے معنی اور بے حقیقت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے بے بس اور فرمانبردار ہوتا ہے، اسی طرح یہ چاروں قوتیں عقلی قوت کے مطیع ہوتی ہیں۔ اس مخلوق کا نام فرشتہ یا روحانیت ہے۔ مخلوقات عالم کی یہ نوع ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے پاک صاف ہے۔ یہ مخلوق عورت کی خواہش سے بھی مبرا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ مخلوق قوت عقلیہ کے سبب خود کو کسی بھی صورت میں مستقل کر سکتی ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار شامل ہیں جن کی عقل، شعور، غضب اور وہم و خیال کی تابع ہوتی ہے۔ اس مخلوق کی تجسیم ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کے سبب یہ مخلوق بھی ہر صورت میں مستقل ہو سکتی ہے۔ وہم خیال کی غالب قوت کی وجہ سے یہ مخلوق خود کو خوفناک سے خوفناک شکل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس قسم میں جو خلق خدا کو ستاتی ہے اسے شیطان، اور جو خلق خدا کو تکلیف نہیں دیتی اسے جن کہتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے یہ احکام الہی کی پابندی کرتی ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض جن دیندار اور حکم خداوندی کی پابندی کرتے ہیں، کچھ جن شرعی احکام کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ اور کافر کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار ہیں جن کی عقل اور وہم خیال پر غضب اور شعور حاوی ہوتے ہیں۔ ان جانداروں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل سے بے بہرہ اس مخلوق کی بھی 2 قسمیں ہیں اور وہ دونوں حیوان کہلاتے ہیں۔ ان میں وہ حیوان جن پر شعور غالب ہوتی ہے انہیں بہائم، اور جن پر غضب حاوی ہوتا ہے انہیں سباع یا درندے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیے۔ یہ نوری اور معصوم مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے، گویا ہر طرح کی نافرمانی اور خطا سے پاک ہے۔ ذات کریم نے انہیں آسمان پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کے مادہ میں آگ کا نور اور ظلمات دونوں چیزیں تھیں۔ ان میں سے بعض ایمان کے نور سے منور ہوئے اور بعض کفر و گمراہی میں مبتلا ہو کر شیطان کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا اس کا نام مارج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کی فطرت میں ایک واضح فرق رکھا۔ فرشتوں کی عقلی قوت وہم، خیال اور شعور اور غضب پر حاوی ہے اور چاروں عناصر اس کے محکوم ہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، لہذا وہ قوت عقلیہ کے باعث جس صورت میں چاہیں مستقل ہو سکتے ہیں۔ مگر جنات کی عقل پر شعور، غضب اور وہم و خیال کا غلبہ ہے۔ یہ فرشتوں کے برعکس ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کی وجہ سے یہ کسی بھی شکل و صورت کے تغیر و تبدل پر قادر ہیں۔ اللہ نے جنات کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں، کیونکہ ان میں بھی اللہ نے فطری عناصر غضب و قوت، وہم و خیال اور شعور کا مادہ رکھا ہے، لہذا جن کی عقل پر غضب اور بدی حاوی ہو جائے وہ سرکش و نافرمان ہو جاتے ہیں اور شیطان کے قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے عود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ، یہ نام روایات میں کہیں نہیں، لہذا فرضی سمجھا جائے تھا۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جنی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرمانبرداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنے اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند رکھتے۔